بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ خوشخبری سپریم کورٹ سے آئی ہے۔ کم و بیش 5 دن تک سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کی جانے والی آئین شکنی پر غور کیا۔ از خود نوٹس کا 5 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہمیشہ شاندار حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ ایک ایسے شخص نے جو انا کا مارا ہوا ہے، اس نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو روکنے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کا فیصلہ 8 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 13 نکات ہیں۔ بہت کمپریہنسو، شارٹ فیصلہ تو ہے لیکن بہت کمپریہنسو ہے، جس میں جہاں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا ہے، کالعدم قرار دے دیا، اور کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ تحریک عدم اعتماد ابھی زیر التوا ہے۔ وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد آرٹیکل 58 کے تحت پابند تھے اور ہیں، اور وہ کسی بھی وقت صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش نہیں کر سکتے۔ 3 اپریل کی سفارش کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ صدر کا قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا حکم آئین کے منافی ہے۔ ان کے اسمبلی تحلیل کرنے کے حکم کی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حکم کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے۔ اسپیکر کو کہا گیا ہے کہ وہ 9 اپریل کی صبح 10:30 بجے تک اجلاس بلا کر تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کرائیں، اور جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہوتا اجلاس مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ فیصلہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے تو بڑا حیران کن ہو، لیکن میں تو ذاتی طور پر اس بارے میں میرا اطمینان بھی تھا اور میرا ایک نقطہ نظر بھی تھا کہ جب سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کے حکم کو کالعدم قرار دے رہی ہے، ان کے مسترد کیے جانے، تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیے جانے کا فیصلے کو، تو پھر یقیناً باقی اقدامات بھی پھر کالعدم ہوں گے۔ لیکن کچھ ہمارے رپورٹرز حضرات یہ کہتے تھے کہ شاید سپریم کورٹ کو کوئی درمیانہ سا کوئی فیصلہ دے دے۔ نہیں، عمران خان نے جو اپنا ایک بیانیہ بنانا تھا، جو اس نے سیاست کا جو انہوں نے اپنا ایک ڈھانچہ بنانا تھا کہ جس پہ انہوں نے چلنا تھا، لوگوں کو کہنا تھا ایک سازش تھی، میں نے سازش کو ناکام بنا دیا، امریکہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے یہ ہوا، لیکن سب دھڑم کر کے زمین بوس ہو گئے۔ عمران خان، صدر مملکت اور ڈپٹی اسپیکر، یہ سب لوگ، ان لوگوں نے آئین کے منافی اقدام کیا ہے۔ ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ بنے گا۔ پاکستان کی عوام دیکھیں گے کہ جو دنیا میں جو لوگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو فکس اپ کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا، وہ شخص اس کو تکڑیاں لگیں گی۔ اس سے پہلے ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بادشاہ نہیں خدا سمجھتا تھا، اس کا حال دیکھا آپ نے کہ وہ دبئی میں سسک کر اپنی زندگی گزار رہے، اسے پاکستان آنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ اب یہ حکومت بحال ہوگی، حکومت بنے گی، اور پھر پہلا کام تو یہی ان کو کرنا ہوگا کہ آئین شکنی پر عمران خان، صدر مملکت اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ عام لوگ شاید اس کو سمجھیں کہ وہ جو بیانیہ بیچنا چاہتے تھے
عمران خان صاحب جو چورن اپنا بیچنا چاہتے تھے کہ میرے خلاف امریکہ نے یہ سازش کر دی اور میرے خلاف اپوزیشن اکٹھی ہوگی. کمال ہے آصف علی زرداری کو. میں آصف علی زرداری کی سیاست کا متقد نہیں تھا، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں، میں مان گیا ہوں آصف علی زرداری کو. اور پھر میں مان گیا ہوں میاں نواز شریف کو بھی، کہ جنہوں نے اپنے رویے میں فلیکسیبلٹی پیدا کی. میاں شہباز شریف تو بہت پہلے سے تیار تھے، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کامیاب ہو جائیں. آصف علی زرداری جب پیغام لے کر جب میاں شہباز شریف کے پاس گئے تو میاں شہباز شریف تو تیار تھے، لیکن جب تک منظوری نہیں آئی، مسلم لیگ نون کے اندر ویٹو پاور تو میاں نواز شریف کے پاس ہے. جب میاں نواز شریف نے گو ایڈ کا سگنل دے دیا تو پھر بات آگے بڑھتی رہی. نقصان تو ہمارے چودھری برادران کا ہوا ہے کہ جو کوئی بر وقت فیصلہ نہیں کر پائے، اور جب فیصلہ کیا تو ایک گھاٹے کا سودا کر دیا اور خود اپنے خاندان کو بھی تقسیم کر دیا. چودھری برادران کے 2 ارکان تو ایک طرف ہے اور 2 ارکان دوسری طرف ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی ایک تو سیاسی شکست اسی دن ہو گئی تھی جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور جب انہوں نے اپوزیشن 199 لوگ پورے کر دیے. اب قومی اسمبلی میں ان کی تمام اتحادی جماعتیں ہی وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ڈالیں گی. اب سنا یہ آ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان مستعفی ہو جائیں گے، اور میرا اپنا بھی خیال زیادہ ہے کہ سب مستعفی ہو جائیں تو ہو جائیں. وزیر اعظم بھی شاید کل تک کوئی استعفے کا اعلان کر دیں. اگر نہیں کریں گے تو بہرحال تحریک عدم اعتماد کا تو سامنا کرنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی کے لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپوزیشن کے لیے وہ نیا اپنا پرائم منسٹر منتخب کر لیں گے اور پھر خالی نشستوں پر انتخابات کرا کے دکھائیں گے. یہ وہ نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے 34-35 آدمیوں کے استعفے منظور نہیں کیے تھے. ان کے استعفے منظور ہو جائیں گے اور پھر ان کی خالی کی ہوئی نشستوں پر انتخابات ہوں گے. اور جو پی ٹی آئی کے جو بھمپو ہیں، جو صبح شام کوئی نہ کوئی گیت گاتے تھے، اب ان کے منہ چپ ہو گئے ہیں. بہت بری حالت میں اس وقت وہ لوگ، ان کے ہاں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے. عمران خان جو اپنا کم بیک کے لیے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہے، اس غبارے میں سے تو ہوا نکل گئی ہے. اب وہ کیا بیچیں گے مارکیٹ میں؟ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں امریکہ بڑا مخالف تھا. آپ نے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں ٹرمپ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے. آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک جو تنظیم ہے اس کے مطالبے میں آپ نے فرانس کے سفیر کو نہیں بھیجا کہ یورپی یونین ناراض ہوگی. پھر آپ نے یورپی یونین کے نعرہ لگایا کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے کہ آپ کی ماسکو کے ساتھ کیوں تعلقات بہتر بنے. آپ ماسکو کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے، لیکن اس طرح توازن رکھتے کہ آپ کے تعلقات بھی بنتے رہتے اور آپ کا جھکاؤ بھی کس طرف نہیں ہوتا. آپ نے یوکرائن کی پر روسی حملے کی مذمت نہیں کی، اور پھر یہ فریضہ پاکستان کے آرمی چیف کو ادا کرنا پڑا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب آپ کو آئین شکنی میں آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ آپ پہ جو مشکل صورتحال اب آئے گی، جب آپ لوگوں کے مذاق اڑاتے تھے، اور مجھے نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف آئندہ چند دنوں میں سعودی عرب میں آخری اشرا ادا کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ چلے گئے تو پھر ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ پھر پاکستان ہی آ جائیں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، وہ قانون کی عدالت میں اپنا سامنا کریں گے. شہباز شریف نے تو بڑی زبردست بات کی نا، انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے آئین اور پاکستان دونوں بچ گئے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. آج پی ٹی آئی میں تو صف ماتم ہے، اور وہ جو ان کے ساتھ ہوئے ہے، یہ جن لوگوں نے عمران خان کو اس راہ پہ لگایا ہے، کاش کہ عمران خان میں اتنی سیاسی بصیرت ہوتی کہ
کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو وہ استعفیٰ دے کر اقتدار سے الگ ہو جاتے، دھمکیاں نہ دیتے کہ میں کو جو ووٹ ڈالنے آئے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے، کیسے یہاں سے جائے گا۔ آپ نے بالآخر اپنی گیند، جو آخری گیند تک لڑنے کا جو آپ نے کہا تھا، آپ گیند بھی اٹھا کر بھاگ گئے، وکٹیں بھی اٹھا کر چلے گئے۔ اب وہ گیند، وہ سب کچھ وہاں ہوگا موجود۔ اب یا تو آپ کو ایک تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ووٹ آؤٹ کیا جائے گا، یا آپ سے پہلے ہی استعفیٰ دے کر بھاگ جائیں گے۔ عمران خان صاحب، یہ سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ کل تک آپ لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، فرونیت آپ کے اندر پائی جاتی تھی، فسطائیت کی آپ بدترین شکل تھے، اور پھر آپ کے اندر تکبر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھا نا پھر آپ نے یہ نواز شریف، جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ پاکستان آ کر دیکھے، پھر نواز شریف، پھر آصف زرداری کے جس کو کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس نے تو آپ کو ایسا دھوبی پٹکا دیا نا کہ اب آپ لیٹ گئے ہیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ کہتے ہیں ہم ساری عمر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ ابھی آپ لوگ عوام میں جائیں گے، لوگ آپ کو ماریں گے، جوتے ماریں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی زندگیاں حرام کر دیں، کھانے پینے کے لیے لوگوں کو چیز نہیں مل رہی، ڈالر اس تیزی سے اوپر جا رہا ہے، 190 تو ابھی ہو گیا سنا ہے، اور 196 100، جو 200 روپے کی والی بات ہے وہ آپ درست کر کے جا رہے ہیں اس کو۔ کوئی آپ کے یہاں کوئی نظام تھا، کوئی نظام آپ قائم کرتے۔ ابھی نئی حکومت آئے گی، آپ دیکھیں گے ان کے پاس بھی ٹاسک ہے، بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن جس حکومت کا سربراہ شہباز شریف ہو، جس حکومت کا سربراہ نواز شریف ہو، اور بڑی بات جس حکومت کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہو، وہاں انشاءاللہ تعالی وہاں پر صورتحال بہتر ہو جائے گی، بہتری کی طرف جائے گی۔ ڈالر کی قیمت نیچے لے آئے مسلم لیگ والے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور مہربانیاں پیدا کر دے گا، مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے گا۔ ہمیں مہنگائی کا قابو پانا سب سے بڑا مسئلہ ہے، IMF کے چنگل سے ملک کو نکالنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو عمران خان صاحب تیار رہیے، آئین کا آرٹیکل 6 آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب عارف علوی صاحب، آپ نے بھی کمال کر دیا، صدر مملکت تو بن گئے لیکن اندر سے PTI نہیں نکلی۔ اور پھر یہ آدمی جو 2-2.5 سال سے اسٹے آرڈر پہ ڈپٹی اسپیکر بنا بیٹھا ہوا تھا، اس شخص کو تو معلوم ہی نہیں، انگریزی تو پڑھ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کہاں کس نے لکھ کر ان کو دے دیا جو حکم پڑھا تھا اس نے۔ اب ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا آرٹیکل 6 کا۔ آپ دیکھیں گے، آپ لوگوں کا حساب لینے کی باتیں کرتے تھے، اب آپ کا حساب ہوگا۔ شکریہ۔